بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. صدق اللہ العظیم. احباب وقال، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے پہلے یتیموں کا تذکرہ کیا سورۃ النساء کی ابتدائی آیات میں، پھر وراثت کے حوالے سے کچھ مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے ورثاء میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں. اسی طرح ورثاء میں جیسے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں ایسے ہی بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک مستحب مسئلہ اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ جس پر عمل کرنا ایک مستحب کے درجے میں ہے. وہ یہ بیان فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت قرابت دار، یتیم اور مسکین بھی موجود ہوں، یعنی ایسے لوگ جو شرعی طور پر اس مرنے والے کی وراثت میں حصے دار نہیں ہیں. یتیم ہے، اس سے مراد یہ کہ مرنے والے کا کوئی بیٹا بھی موجود ہے، اس سے آگے کوئی یتیم پوتا بھی ہے، تو اب یقیناً وہ یتیم پوتا بیٹے کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنے گا. اسی طرح دیگر کوئی مسکین یا غریب لوگ وہاں پہ موجود ہوں، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اگر ترکہ کی تقسیم کے وقت دیگر لوگ بھی وہاں پہ موجود ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، انہیں بھی کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو. ترکہ کی تقسیم کے وقت فرمایا اگر وہاں پہ دیگر کوئی مسکین، یتیم یا غریب لوگ موجود ہوں تو انہیں بالکل ددکار نہ دیا جائے، بلکہ انہیں بھی ترکہ میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا جائے اور ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات کی جائے. لیکن انہیں دینا، جیسا کہ میں نے بیان کیا، وہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، ایک استحباب کے درجے میں ہے، اور مستحب بھی اس درجے میں کہ جب اس کے سارے ورثاء وہاں پہ موجود ہوں اور سارے کے سارے بالغ ہوں. پھر وہ باہمی رضامندی کے ساتھ اگر ترکہ میں سے کوئی تھوڑی سی چیز کسی غریب یا مسکین کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی صاحب وہاں پہ موجود نہیں ہے اور کچھ حصے دار موجود ہیں تو جو موجود ہیں وہ دوسرے سے پوچھے بغیر ہی اس میں سے خیرات کر دیں، یا اس طرح کسی غریب مسکین کو جو شرعی حصے دار نہیں تھا اس کو دے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے. ایسے ہی مرنے والے کے ورثاء میں کچھ بالغ افراد تھے اور کوئی نابالغ بچہ یا بچی بھی موجود تھے. جب ترکہ تقسیم کیا گیا تو وہاں پہ ساتھ غریب مسکین بھی موجود ہوں، تو ایسی صورت میں جو نابالغ بچہ اگر ترکہ کے ورثاء کے اندر موجود ہے تو اس صورت میں بھی جو دیگر غریب مسکین حصے دار نہیں ہیں وہاں پہ موجود ہیں، تو پھر انہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا.
یہ صرف ایک استحباب کے دور پہ ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ کہ جب ترکہ کی تقسیم کے وقت وہاں پہ کوئی قریبی رشتہ دار موجود ہوں، کوئی قرابت دار، کوئی یتیم، کوئی مسکین موجود ہو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو انہیں بھی اس میں سے کچھ تھوڑا سا دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور اس سے خیر خواہی والی بات کرو۔ تو احباب دی وقار، ہمارے کچھ لوگوں نے، علماء کرام نے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا، مفسرین کرام نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ تفسیر در منصور کے حوالے سے تفسیر صراط الجنان کے اندر اسی آیہ بینہ کی تفسیر کے اندر بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اپنے والد کا ترکہ تقسیم کیا تو اس وقت آپ نے ترکہ میں سے ہی ایک بکری کو ذبح کروایا، اس کا کھانا وغیرہ بنوایا اور وہاں پہ جتنے بھی غریب و مسکین لوگ موجود تھے ان تمام کو کھانا کھلایا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی، ان سے کہا گیا کہ آپ کے بھائی نے آپ کے والد کی میراث میں سے وہاں پہ خیرات کا اہتمام کیا ہے کہ بکری ذبح کر کے اس کا کھانا بنا کے لوگوں کو کھلایا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا کہ انہوں نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا ہے۔ کہ قرآن کریم کے اندر اس طرح کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ ترکہ کی تقسیم کے وقت اگر وہاں پہ غریب و مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اسی طرح دیگر کچھ لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا، تفسیر خازن کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ عبید سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی جب اپنے ورثاء کے، اپنے بڑوں کے ترکہ کو تقسیم کیا تو ایک بکری کو ذبح کروایا، اس کا کھانا وغیرہ بنایا اور وہاں پہ جتنے بھی افراد موجود تھے انہیں کھلایا، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود نہ ہوتا، یہ آیت موجود نہ ہوتی تو میں ایسا عمل نہ کرتا۔ تو بہرکیف اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ اگر ترکہ کی تقسیم کے وقت وہاں پہ کوئی غریب و مسکین لوگ موجود ہوں تو سارے ورثاء باہمی رضامندی کے ساتھ انہیں کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اگر سارے نہیں دینا چاہتے تو جب ورثاء کو حصے تقسیم ہو چکے ہیں تو ہر حصے دار اپنے حصے میں سے وہاں پہ اگر کوئی یتیم یا مسکین موجود ہے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دے۔ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے تو اس پر رب تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو ایک استحباب کے طور پر ہے۔ ویسے جب بھی کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، کوئی مرد یا عورت فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ عام طور پر 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، یعنی 4 طرح کے معاملات سب سے پہلے درپیش ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کے ترکہ میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا مناسب انتظام کیا جائے۔ اس میں کوئی وافر فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ دستور کے مطابق جو مرنے والا ہے اسی کے ترکہ میں سے اس کی تجہیز و تکفین کے اوپر جو بھی خرچ آتا ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں صرف قبر کی کھدائی، اس کے بنانے وغیرہ کے معاملات یا کفن وغیرہ کے معاملات شامل ہوں گے۔ کھانے پینے کے جو انتظامات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی اس کے ترکہ میں سے کی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ مرنے والا فوت ہوا، اس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تھا تو یہ جو حق مہر ہوتا ہے یہ بھی شوہر کے ذمہ قرض ہوتا ہے، تو اس کے ترکہ میں سے اگر بیوی کا حق مہر رہتا ہے تو بیوی کا حق مہر علیحدہ سے دیا جائے گا اور بعد میں وراثت وغیرہ کے معاملات ہوں گے۔ تو یہ 2 حق ہو گئے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کے ترکہ میں سے تجہیز و تکفین کو دستور کے مطابق کیا جائے۔
उसमें ना बहुत ज़्यादा कंजूसी की जाए, ना बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची की जाए, दस्तूर के मुताबिक की जाए। और दूसरे नंबर पर अगर मैयत के ऊपर कोई कर्ज़ था तो उसके तरका में से उसके कर्ज़ की अदायगी की जाए। और तीसरे नंबर पर बयान फरमाया कि अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की थी तो उसके तरका में से 1/3 माल तक उसकी वसीयत को पूरा किया जाएगा। अगर उसने वसीयत कर दी, मिसाल के तौर पर मेरे माल में से इतनी रकम मस्जिद को दे देना, इतनी रकम मदरसे को दे देना, या मेरे फलां रिश्तेदार को दे देना, ऐसा बंदा जो उसके वरासा में शामिल नहीं है उसके लिए वसीयत की जा सकती है। जो बंदा खुद उसके वरासा में शरई तौर पे शामिल है, ऐसे बंदे के लिए वसीयत मोतबर नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स फौत हुआ और वो अपने 5 बेटों में से एक बेटे के लिए वसीयत कर देता है कि मेरे इस बेटे को इतना माल इसमें से दे देना, तो उसकी ये वसीयत मोतबर नहीं है, क्योंकि उसके बेटे सारे के सारे शरई तौर पर ही उसके वरासा में शामिल हैं। तो वसीयत ऐसे बंदे के लिए की जा सकती है जो उसके शरई वरासा के अंदर शामिल ना हो। तो अगर उसने वसीयत कर दी तो उसके कुल माल में से 1/3 हिस्से तक वसीयत को पूरा किया जाएगा। मिसाल के तौर पे एक बंदे का अगर 3 लाख रुपए का तरका है तो उसके तरके में से 1 लाख रुपए तक वसीयत को पूरा किया जाएगा। अगर उसने इससे ज़ायद वसीयत की तो वो मोतबर नहीं मानी जाएगी। तीसरा हिस्सा या उससे कम हिस्से के अंदर जो वसीयत है, इतनी उसकी वसीयत को पर अमल किया जाएगा। और अगर तीसरे हिस्से से ज़ायद है या उसने कुल माल की वसीयत कर दी तो ऐसी सूरत में भी 1/3 हिस्सा तक तो माल दे दिया जाएगा, उसकी वसीयत के मुताबिक बाकी माल नहीं दिया जाएगा। बाकी जो 2 हिस्से हैं वो वरसा के लिए होंगे। चौथे नंबर पर जो तरीक़ाकार है वो मरने वाले के तरका को उसके जो वरसा हैं उनके अंदर तकसीम किया जाएगा। वरसा के अंदर जो असहाब फ़राइज़ हैं वो 12 बयान किए फ़ुक़हा कराम ने। उनमें से 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। लोग इस तरह के एतराज़ भी करते हैं ना कि इस्लाम ने ख़वातीन को हक़ नहीं दिए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसी बातें करते हैं। अब देखें यहाँ पे तरका की तकसीम की बारी आती है तो इस्लाम ने जिन लोगों को तरका देने का हुक्म दिया उनमें कुल जो फ़र्ज़ी हिस्से वाले हैं, जिनके हिस्से अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिए, वो 12 तरह के अफराद हैं। और उन 12 में से सिर्फ 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। वो 4 मर्द कौन से हैं? उनमें से बाप है, दादा है, अखयाफी भाई यानी जो माँ शरीक भाई है, और इसी तरह शोहर है। ये 4 बंदे ऐसे हैं कि जिनका शरीयत ने फ़र्ज़ी तौर पर मरने वाले के तरका में से हिस्सा रखा है। एक बाप, अगर बाप ना हो तो दादा, और अगर अखयाफी यानी माँ शरीक भाई हो या बहन हो तो वो इसमें शामिल होता है। और चौथे नंबर पर शोहर होता है। इसके अलावा 8 ख़वातीन हैं जिनके शरीयत ने फ़र्ज़ी तौर पर हिस्से मुकर्रर किए हैं। उनमें से एक बीवी है, पोती है, बेटी है, माँ है, दादी है, और ऐनी बहन यानी जो माँ और बाप शरीक बहन है, हकीकी सगी बहन, और अल्लाती बहन जो सिर्फ़ बाप की तरफ से बहन है, और अखयाफी बहन जो सिर्फ़ माँ की तरफ से बहन है। यानी बहनों की 3 कैटेगरीज, 3 हिस्से यहाँ पे 3 तरह से बयान किया। एक हकीकी बहन कि जो माँ और बाप दोनों की तरफ से बहन है, एक अल्लाती बहन कि जो सिर्फ बाप की तरफ से बहन है, माँ की तरफ से नहीं है, और एक अखयाफी बहन कि जो सिर्फ माँ की तरफ से बहन है, बाप की तरफ से नहीं है। तो आम तौर पर जो भी बंदा फौत होता है तो उसके तरका में इब्तिदाई तौर पर 4 चीज़ें मुताल्लिक़ होती हैं। एक तजहीज़ व तकफ़ीन, उसके बाद कर्ज़ की अदायगी, उसके बाद उसकी वसीयत 1/3 तक अमल की जाएगी यानी कुल तरका में से, और उसके बाद जो चौथे नंबर पर है उसके जितने भी वरसा हैं उनके अंदर माल को तकसीम किया जाएगा। तो तकसीम करने के अंदर 12 अफराद ऐसे हैं जिन्हें असहाब फ़राइज़ कहा जाता है, जिनके हिस्से
اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی بچیں گے انہیں اسباط کہا جاتا ہے۔